حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے لیے نہیں گزارے، بلکہ ہم گنہگار امتیوں اور غلاموں کے لیے گزارے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کائنات کا حمد بیان کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو نہ تو اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی چیز طلب کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تب ہم گنہگار امتیوں اور غلاموں کو یاد فرماتے ہیں، اور یہی کہتے رب کائنات کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تبھی تو جمیل قادری نے کہا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرات اگر ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گنہگاروں کی بھلائی، ہم گنہگاروں کی خیر خواہی میں لگا دیے۔ اور حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کریمانہ زندگی صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے کہ جب ہم زمین کے اوپر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریمی تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ان کا غلام، ان کا عاشق، ان کا دیوانہ زمین کے نیچے بے چین ہو اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لو لگائے، استغاثہ پیش کرے، تو رب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین سے اس غلام کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں۔ حضرات اور یہ مدد کا سلسلہ صرف قبر تک ہی نہیں محدود رہتا ہے۔ اگر آپ حشر کی تاریخ کو پڑھیں گے، میدان محشر کے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، نہ بھائی بھائی کا ساتھ دے گا، نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ بیٹا باپ کا ساتھ دے گا، نہ ماں بیٹی کے ساتھ دے گی، نہ بیٹی ماں کے ساتھ دے گی، رشتہ دار کو ساتھ نہیں دیں گے، گاؤں والے گاؤں والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، دوست کا ساتھ نہیں دے گا، یعنی وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں نفسی کا عالم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جہاں نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمائیں گے۔ جہاں ساری دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے، جہاں سارے گھر والے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جہاں سارے گاؤں والے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، سارے دوست و احباب رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہاں میدان محشر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت رب کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے تو وہاں بھی ہم گنہگار امتیوں اور غلاموں کو یاد فرمائیں گے۔ ہاں میدان محشر کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، میدان محشر کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو معلوم چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت جب میدان محشر قائم ہوگا تو ہم گنہگاروں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر مبارک کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا یہ سجدہ 1-2 دن کا نہیں ہوگا، 3-4 دن کا نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں رب کائنات کی بارگاہ میں 7 دن 7 رات سجدے میں رہیں گے۔ رب کائنات کہے گا اے حبیب اپنے سر کو اٹھاؤ، ایک دن گزر گیا مصطفیٰ سر نہیں اٹھائے، رب کائنات کہے گا حبیب سر کو اٹھاؤ، مگر میرے نبی سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ 7 دن 7 رات گزر جانے کے بعد رب کائنات کہے گا ارے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم طلب کرو تمہیں دیا جائے گا، تم کہو تمہاری بات مانی جائے گی، جس کی بخشش چاہو گے اس کو بخشا جائے گا۔ اب جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت یہ سماعت کریں گے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے ہمیں یہ فرمان سننے کو مل چکا ہے کہ رب کائنات کہہ رہا ہے حبیب مانگو دیا جائے گا، حبیب کہو بات مانی جائے گی، حبیب جس کی مغفرت چاہو گے اس کو بخشا جائے گا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت جب اتنا سنیں گے تو اپنے غلاموں کو بخشش کی بشارت دیں گے اور وہ غلام مسکرا اٹھیں گے۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں اشک باز، ادھر غلام بخشش کی بشارت سن کر مسکرا رہا ہے۔ ارے تبھی تو میرے امام نے کہا کہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں 7 دن 7 رات رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ رب کائنات جب کہے گا حبیب کہو تمہاری بات مانی جائے گی، تم مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم جس کی بخشش چاہو گے اس کو بخشا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ سماعت کریں گے
تو اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھائیں گے اور گنہگاروں کو بلائیں گے، خطا کاروں کو بلائیں گے، سیاہ کاروں کو بلائیں گے، ہم گنہگار امتیوں کو مخاطب کریں گے اور مخاطب کرنے کے بعد کہیں گے ارے میرے غلاموں اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرے چاہنے والوں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے عاشقوں اب تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ساری دنیا ساتھ چھوڑ چکی ہے تو کیا ہوا، تمہارے گھر والے ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے دوستوں احباب تمہارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہوا، دیکھ تیرا نبی جس کا تو دنیا میں کلمہ پڑھتا تھا آج تیرا وہ نبی میدان محشر میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہاں دنیا میں تو ساتھ چھوڑا نہیں، قبر کے اندھیری کوٹری میں تو ساتھ چھوڑا نہیں، دیکھ میدان محشر میں بھی تیرا نبی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو مخاطب فرمائیں گے، مخاطب فرمانے کے بعد کہیں گے اے میرے دیوانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب کے بارگاہ سے بخشش کا پروانہ مل چکا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ارے اسی کا نقشہ تو امام اہل سنت کھینچتے ہیں اور اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ رات وہاں اللہ کے نبی کہیں گے اب شفاعت کی گھڑی وہ آ چکی ہے، اے گھبرانے والوں بے چین نہ ہو، اے پریشان ہونے والوں بے چین نہ ہو، تمہارا نبی آ چکا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے وہ رسول آ چکے ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے، ارے تمہارے گھر والے تمہارے باپ بھائی بہن سب ساتھ چھوڑ چکے تو کیا ہوا، ارے تم نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کی، دیکھ تیرا نبی آ گیا تیری مدد کرنے کے لیے۔ حضرات وہ میدان محشر، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میدان محشر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ میدان محشر کا ایک دن 50 برس کا ہو، 50 برس کے مقابلے میں ہوگا، 50 برس کے مقابلے میں میدان محشر کا ایک دن ہوگا۔ رب کائنات کی بارگاہ سے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو یہ مجدہ سننے کو ملے گا، محبوب کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، جس کی بخشش چاہو گے اس کو بخشا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے ساری کائنات کے پالنہار میرے غلاموں کا حساب و کتاب جلد فرما دے۔ حضرات میدان محشر میں 120 صفحے ہوں گے، جن میں 80 صفحے غلام نبی کو ہوگی، امت محمدیہ کو ہوگی، اور باقی 40 صفحوں میں اور نبیوں کی امتی ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اے ساری کائنات کے پالنہار میرے غلاموں میرے امتیوں کے جلدی حساب و کتاب فرما دے۔ حضرات ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ رب کائنات کو جب معلوم ہے کہ کون کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، کون کتنا بڑا گنہگار ہے، کس کے نام اعمال میں کتنے گناہ ہے اور کس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کون کتنا اعلیٰ ہے، کون کتنا ادنا ہے، کون کتنا اوسط ہے، یعنی کون کتنے تقوی و طہارت کا پیکر ہے، کون کتنا خطا وار ہے، دنیا میں کس نے نیکی کی ہے اور کس نے گناہ کیا ہے، رب کائنات کو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے پھر رب کائنات یہ میدان محشر کیوں قائم کر رہا ہے، یہ پل صراط کیوں قائم کر رہا ہے، یہ میزان کیوں قائم کر رہا ہے، یہ مقام محمود کیوں قائم کر رہا ہے، ارے رب کائنات کو تو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے، یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا نہ کر کے رب کائنات جو گنہگار ہے اسے فرشتوں سے اٹھواتا اور اٹھوانے کے بعد جہنم میں ڈلوا دیتا، اور جو نیکوکار ہیں فرشتوں سے کہتا فرشتوں یہ متقی پرہیزگار ہے، یہ نیکوکار ہے، اسے اٹھا کر جنت میں ڈال دو۔ آخر رب کائنات وہاں میدان محشر میں بھیڑ کیوں اکٹھا کر رہا ہے، یہ میزان کیوں قائم کر رہا ہے، یہ پل صراط کیوں قائم کر رہا ہے، یہ مقام محمود کیوں قائم کر رہا ہے، تو جانتے ہیں کیوں قائم کر رہا ہے رب کائنات۔ اس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا خاں بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میزان قائم کرنے کا مقصد جانتے ہو، یہ پل صراط قائم کرنے کا مقصد جانتے ہو، یہ مقام محمود قائم کرنے کا مقصد جانتے ہو، لوگوں نے کہا نہیں نہیں۔ علامہ حسن رضا خاں اپنے شاعری کے انداز سے بتاتے ہیں کہ سنو میں بتاتا ہوں کہ رب کائنات کیوں یہ ساری چیزوں کو قائم کر رہا ہے، یہ بھیڑ کیوں اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات یہ میزان قائم کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اظہار کرنے کا مقصد، یہ پل صراط قائم کرنے کا مقصد نبی کے عظمت کو اظہار کرنا،
یہ مقام محمود قائم کرنا، یہ نبی کے عظمت کا اظہار کرنا۔ رب کائنات میدان محشر میں جو بھیڑ اکٹھا کر رہا ہے تو اپنے حبیب کے عظمت کے اظہار کے لیے کر رہا ہے۔ پل صراط سے جو گزرنا پڑ رہا ہے، ہر ایک کو پل صراط جو قائم کر رہا ہے رب کائنات، تو یہ بھی اپنے حبیب کے عظمت کے اظہار کے لیے، یعنی وہاں ہر ایک چیز جو ہوگی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظمت کے اظہار کے لیے ہوگی۔ حضرات، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا رب کائنات میرے غلاموں، میرے امتیوں، میرے عاشقوں کا حساب و کتاب جلد فرما دے، اب نبی کے غلام کے نام اعمال کو رکھا جائے گا میزان پر، اس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوگا۔ رب کائنات فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم کی طرف، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اب جس کے پاس نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھا، فرشتے اسے لے کر چلے ہیں جہنم کی طرف، وہ رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے اور مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے کہ میں دنیا میں جس کا کلمہ پڑھتا تھا وہ نبی ضرور آئیں گے ہماری مدد کرنے کو۔ فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر وہ لو لگا رہا ہے رسول کی بارگاہ میں اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا نام لینے والے کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر وہ لو لگا رہا ہے رسول کی بارگاہ میں، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر وہ لو لگا رہا ہے محمد عربی کی بارگاہ میں۔ ہاں جب نبی سنیں گے کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے اس غلام، اپنے اس عاشق، اپنے اس امتی کے پاس جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے ارے فرشتوں یہ تو بتاؤ میرے اس دیوانے کو کدھر لے جا رہے ہو، جنت کی طرف لے جا رہے یا دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ علیہ السلام رب کائنات کا حکم ہوا ہے کہ اس کے پاس نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دو۔ پھر رب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائیں گے، کہیں گے فرشتوں رکو، اس سے پہلے اس کے عمل کو پھر سے تولا جائے اور میرے ماتوں کی نگاہوں کے سامنے تولا جائے، میرے سامنے اس کے عمل کو تولا جائے۔ فرشتے حیران ہو جائیں گے میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ رب کائنات کا حکم ہوا ہے لے جا کر دوزخ میں ڈال دو، اور حبیب کا حکم ہوا ہے ٹھہر جاؤ اس کے عمل کو پھر سے تولو۔ فرشتے خاموش ہو جائیں گے، پھر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے اے ساری کائنات کے پالنہار، ایک طرف تیرا فرمان کہ دوزخ میں ڈال دو، دوسری طرف تیرے حبیب کا فرمان کہ پھر سے اس کے اعمال کو تولا جائے، میرے سامنے تولا جائے، آخر میں کروں تو کیا کروں، تیرے فرمان پر عمل کروں یا تیرے حبیب کے فرمان پر عمل کروں؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی ارے فرشتوں میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرا حبیب جو کہہ رہا ہے وہ مان لو۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ رب کائنات نے پہلے ہی کہا تھا اے حبیب کہو تمہاری بات مانی جائے گی، طلب کرو تمہیں دیا جائے گا، تم جس کی بخشش چاہو گے اس کو بخشا جائے گا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی بات مان لی جائے گی، اب فرشتے اس گنہگار کو میزان کے قریب لے کر آئیں گے، اس کے عمل کو تولا جائے گا۔ اب حال یہ ہوگا وہ غلام جس کے پاس پہلے نیکی کم تھی، گناہ زیادہ تھا، اب جب میرے نبی کے سامنے تولا جا رہا ہے تو اب نیکی زیادہ ہے گناہ کم ہے۔ فرشتے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ساری کائنات کے پالنہار ابھی تو تولا گیا تھا تو نیکی کم تھی گناہ زیادہ تھا، اب تو گناہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، نیکی ہی نیکی نظر آ رہی ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی ارے فرشتوں تمہیں خبر نہیں، یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، یہ دنیا میں میرے نبی کا نام لیتا تھا، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، آج میزان پر کھڑے ہو کر میرا نبی اپنے امتی کے اعمال کو تولوائے اور میں اس کے سامنے اس کے غلاموں کے گناہوں کو دکھاؤں کہ دیکھ تیرے امتی نے یہ گناہ کیے ہیں، ارے میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، میرے محبوب نے جو اپنے سامنے اپنے امتی کے اعمال کو تولوایا تو کھڑے ہونے کی برکت سے میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ ارے تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کس لیے فکر کرے کہ حشر کے دن کیا ہوگا، ارے سامنے ان کے جو ہوگا سب اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتاؤ تو کیسا ہوگا، سامنے جب سرکار کا جلوہ ہوگا۔ رات اب نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے دیوانے کے عمل کو میزان پر رکھا جائے گا اور فرشتے اسے کہیں گے دیکھ یہ دنیا میں تو نے یہ گناہ کیا۔
फरिश्ते उसके गुनाहों को बताएंगे कि देख दुनिया में ये छिप के तूने फला गुनाह किया, देख दुनिया में तुमने खुल के ये गुनाह किया, लोगों के सामने ये गुनाह किया। याद रखिएगा मैदान महशर में अगर कोई इंसान जमीन के जिस हिस्से पर खड़े होकर के गुनाह कर रहा है, मैदान महशर में जमीन का वो हिस्सा भी गवाही देगा कि रब्बे कायनात तेरा ये बंदा मेरे इस हिस्से पर खड़े होकर के गुनाह किया था। इंसान के आज़ा खुद गवाही देंगे। वहाँ ये जो है कि सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर गवाह नहीं है। अरे हमारे आज़ा खुद हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमारी आंखें गवाही देंगी मौला इसने हमसे गुनाह करवाया, हमारा जुबान हमसे गवाही दिलवाएगा मौला इसने हमसे गुनाह करवाया। पाँव से अगर कोई गुनाह की तरफ चल कर गया रहेगा तो पाँव खुद गवाही देगा, हाथ से कोई गुनाह किया रहेगा तो हाथ खुद गवाही देगा। फरिश्ते उस उम्मती के अमाल को तौल रहे हैं और उसके गुनाहों को दिखा रहे हैं। देख तूने दुनिया के इस हिस्से में ये गुनाह किया था, देख तूने दुनिया के इस हिस्से में ये गुनाह किया था। अब उसके भी अमाल को तौला जा रहा है, उसके पास भी नेकियां कम पड़ रही है और गुनाह ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे फरिश्ते उसके गुनाहों को बताते जा रहे हैं वैसे वैसे वो परेशान होते जा रहा है कि अब तो मुझे उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, अब तो मुझे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा, अब तो मैं जहन्नम के शोलों में जल जाऊंगा, अब तो मुझे जन्नत की नेमतें नहीं मिलेंगे। क्योंकि फरिश्ते मैदान महशर में रजिस्टर खोलकर मेरे गुनाह गिना रहे हैं कि देख तूने दुनिया में ये गुनाह किया था। वो परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा और दारो कतार रोने लगेगा, मगर अभी भी एक उम्मीद उसे है कि अरे मैं गुनहगार था, मुझे ये इकरार है, मगर हाँ इसके बावजूद भी मुस्तफा का कलमा अपने सीने से नहीं निकाला था, मुस्तफा की मोहब्बत अपने सीने से नहीं निकाला था। उधर फरिश्ते उसके गुनाह गिना रहे हैं, एक तरफ तो दारो कतार रो रहा है, दूसरी तरफ वही मीज़ान पर खड़े होकर के रसूल करीम के बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा है, या रसूल अल्लाह हमें दुनिया में भी आपकी जरूरत पड़ती थी और कब्र में भी आपकी जरूरत पड़ी और हश्र में भी आपकी जरूरत पड़ी है। या रसूल अल्लाह हमें तो एक एक लम्हा आपकी जरूरत है, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। जब वो रसूल करीम की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, अब मुस्तफा जाने रहमत देखेंगे, मीज़ान पर मेरे दूसरे उम्मती के अमाल को रखा गया है। अब अल्लाह के नबी मीज़ान के करीब आएंगे और कहेंगे फरिश्तों बताओ बात क्या है, मेरा ये दीवाना रो क्यों रहा है, मेरा ये उम्मती बेचैन क्यों है, मेरा ये आशिक बेकरार क्यों है, आखिर बात क्या है। फरिश्ते वो रजिस्टर खोल कर दिखाना शुरू कर देंगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ये देखिए इसने दुनिया में ये गुनाह किया था, ये देखिए इसने ये गुनाह करके आया है। और जैसे जैसे वो रजिस्टर दिखाते जाएंगे वैसे वैसे उस दीवाने की बेकरारी बढ़ती जाएगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाएंगे अरे फरिश्तों इसके रजिस्टर को बंद करो और जो मैं कहता हूं वो करो। अरे ये मेरा कलमा पड़ता था, इसे जहन्नम में नहीं जन्नत में डाला जाए। फरिश्ते उधर गुनाह गिना रहे हैं और इधर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि रजिस्टर बंद करो, ये दुनिया की बात नहीं आखिरत की बात है कि हश्र के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाएंगे इसके गुनाह न गिनाओ, रजिस्टर गुनाहों का बंद करो, इसकी नेकियां बताओ, गुनाहों का रजिस्टर बंद करवाया जा रहा है। अरे मेरे इमाम ने क्या खूब नक्शा खींचा है और अपने शायरी के अंदाज में बताया है कि वसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे।